لیبیا کے ظالم ڈکٹیٹر معمر قذافی کے عوام پر ڈھائے جانے والے کچھ مظالم کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لیبیا میں بجلی مفت اور کہیں بھی بجلی کا بل نہیں آتا تھا، سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا، تمام بینک ریاست کی ملکیت اور 0% سود پر قرضے شہریوں کو دیے جاتے تھے۔ اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل امداد فراہم کرتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 فراہم کرتی تھی۔ پڑھائی اور علاج کی سہولت تمام شہریوں کو بغیر پیسوں کے میسر ہوتی تھی اور قذافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن بعد میں 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئے۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت میں فراہم کی جاتی تھی۔ اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج، معالجے یا تعلیم کی سہولت میسر نہ ہوتی تو گورنمنٹ بنا کسی خرچے کے بیرون ملک بھجوانے کا انتظام کرتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص گاڑی خریدنا چاہتا تو حکومت 50% سبسڈی دیتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت فی لیٹر $0.14 تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے کل اثاثوں کی قیمت تقریباً $150 ارب سے بھی زیادہ تھی، جس پر آج مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی شخص گریجویشن کے بعد بھی کوئی نوکری حاصل نہیں کر پاتا تھا تو حکومت اسے تعلیمی استعداد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی جب تک کہ اسے کوئی نوکری نہ مل جائے۔ ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروایا جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر $5,000 حکومت ادا کرتی تھی۔ قذافی نے ملک کی صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا منصوبہ بھی شروع کیا تھا تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی سپلائی یقینی بنائی جائے۔ یہ ان مظالم کی کچھ تفصیل ہے جو قذافی نامی ڈکٹیٹر نے لیبیا کی عوام پر ڈھائے تھے۔ ان مظالم کے علاوہ قذافی کے 3 اور بڑے گناہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا گناہ یہ کہ پاکستان کو $10 ملین کی امداد اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرف سے پابندیاں تھیں۔ اسی رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا۔ دوسرا گناہ یہ کہ اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ایک علیحدہ بلاک بنانے کی کوشش کی، کبھی افریقی ممالک کا بلاک، کبھی عرب ممالک کا بلاک، لیکن ہمارے مسلمان ممالک قذافی کی اس چال میں نہیں آئے اور آپس میں لڑ مرنے پر ہی متفق رہے۔ اور تیسرے گناہ میں تو اس نے حد پار کر دی جب اس نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ کاغذی کرنسی جعلی کرنسی ہے۔ اس کے ان کرتوتوں کے باعث ہی امریکہ نے اس کو قتل کروایا تاکہ لیبیا کے باشندوں کو بھی ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جائے۔ اور اب لیبیا میں مکمل جمہوریت آ چکی ہے اور وہاں کے لوگ بھی جمہوریت کے مزے لوٹ رہے ہیں جیسے ہم پاکستانی لوٹ رہے ہیں۔ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا اور جمہوریت نے ہمیشہ عوام کو ڈکٹیٹرشپ سے بچانے کے نعرے کے ساتھ لوٹا اور صرف لوٹا۔